إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معزز سامعین، آج کا خطبۃ الجمعہ ایک انتہائی اہم موضوع کے متعلق ہے، اور وہ موضوع ہم سب کو انتہائی فکر میں ڈالتا ہے، پریشان ہوتے ہیں، اور وہ موضوع ایسا ہے کہ میں خود اس کے متعلق بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں، اور ہونا بھی چاہیے، اور وہ ہے کہ ایسے شخص کی بیماری کا کیا علاج ہے کہ جس کو ایسی روحانی، ایسی دل کی بیماری لگی ہے کہ جو اس کے دل کے اندر انتہائی مضبوط اور گہری ہو چکی ہے، اور وہ بہت کوشش کرتا ہے اس بیماری سے بھاگنے کی، اس کا علاج کرنے کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا۔ جب بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے اوپر سستی طاری ہو جاتی ہے، اس کی خواہش ہر نیکی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور بس وہ حیران اور پریشان اس دنیا کے اندر مصروف ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو فتن کے ادوار میں، فتنوں کے دور میں بہت عام ہے، الا یہ کہ کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خاص توفیق سے اس سے بچا لیا ہو۔ اور یہ بیماری ان لوگوں کی ہے جو بظاہر دیندار ہیں، جو دین کی طرف انتساب کرتے ہیں، اور یہ ہم محسوس کرتے ہیں، ہم اپنے اندر جھانکیں تو یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ دل کے اندر بہت ساری بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ اس کے متعلق میرے سامنے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے، رسالۃ فی الداء والدواء، ایک رسالہ ہے جس میں انہوں نے ایک ایسے بندے کے سوال کا جواب دیا ہے جس نے یہی سوال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے آگے ذکر کیا، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو کچھ نصیحتیں کی ہیں، کچھ اہم باتیں ہیں جو اس کو بتائی ہیں کہ تم یہ اور یہ کرو، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس بیماری سے نجات دیں گے۔ دلی بیماری، روحانی بیماری، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت سے محرومی والی بیماری، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں نجات دیں گے۔ اور بہت ہی قیمتی باتیں ہیں، ساری باتیں انتہائی قیمتی ہیں،
پہلی بات جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کی وہ ہے الالتجاء الی اللہ و دوام التضرع، اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کرنا اور اس کے آگے مسلسل گریہ ازاری کرتے رہنا، دوام التضرع، مسلسل گریہ ازاری کرتے رہنا۔ اگر ہم اپنی حالت کی اصلاح چاہتے ہیں تو اس چیز کو لازمی پکڑنا ہوگا کہ مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں مسلسل، اور اس کے آگے تضرع اختیار کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اللہ کی قسم اگر تمہیں پتہ چل جائے ان امور کا جن کا مجھے پتہ ہے، یعنی عذاب قبر کی حقیقت اور یوم القیامہ کے جو ہولناکی ہیں ان کی حقیقت اور جہنم کے عذاب کی شدت، اس کا تمہیں پتہ چل جائے جیسا کہ یہ حقیقت میں ہے، جیسا کہ میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تمہاری کیفیت یہ ہوگی کہ تم کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السَّعُودَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور تم بیابانوں میں نکل جاؤ گے، غیر آباد جگہوں پہ نکل جاؤ گے، جنگلوں میں اور صحراؤں میں، تجأرون إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ پکڑ رہے ہو کہ اللہ ہمیں ان عذابات سے بچا لے، اگر ان عذابات کی حقیقت سے تم آگاہ ہو جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بھی بتایا اور اس کا علاج بھی بتایا۔ یہ نہیں ہمیں کہا گیا کہ ہم آبادیوں کو چھوڑ دیں، شہروں کو چھوڑ دیں، کاروبار کو چھوڑ دیں، یہ نہیں کہا گیا، اسلام نے رہبانیت کی دعوت نہیں دی، لیکن علاج کیا ہے ان فتن کا کہ تجأرون الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف انسان مسلسل پناہ پکڑتا رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے مسلسل گریہ ازاری کرتا رہے۔ خود قرآن کریم میں اس بات کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم اپنے رب کو پکارو، اس سے دعا کرو تضرع کے ساتھ، وخفیہ اور آہستگی کے ساتھ۔ تضرع کہتے ہیں دل کی کیفیت کو، کہ آپ کا دل یہ بات تسلیم کرے جب آپ دعا کر رہے ہو کہ اللہ میں تیرا محتاج ہوں، میں تیرا حاجت مند ہوں، اگر تو نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے تیرے عذاب سے، اے اللہ میں صرف اور صرف تیرا محتاج ہوں اور ہر حالت میں تیرا محتاج ہوں۔ اس کیفیت کو جو مسکنت کی کیفیت ہے، فقر کی کیفیت ہے دل کی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے ظاہر کرنا، اس کو تضرع کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ مجھ سے دعا کرو کہ تمہارے دل کی جو حالت ہے وہ تضرع کی ہو، ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں گڑ گڑانا، گڑ گڑاتے ہوئے مانگو، یعنی دل کے اندر یہ احساس ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی، اگر اللہ نے میری دعا قبول نہ کی، مجھے ہدایت نہ دی، مجھے توفیق نہ دی، میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہی واحد راستہ ہے، یہی واحد حل ہے کہ اللہ مجھے پکڑ لے، اللہ مجھے سہارا دے دے۔ اور یہ کیفیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اگر انسان نہ اختیار کرے، اپنے آپ کو اس سے مستغنی سمجھے، تو یہ آپ یہ نہ سوچیں کہ دعا چھوڑ دی ہے تو کوئی جرم کا ارتکاب نہیں کیا، یہ کیفیت اگر ترک ہو جائے، تضرع کی کیفیت، انسان مستغنی سے سمجھے اپنے آپ کو، الرآہ استغنا، یہ بہت بڑا جرم ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مستغنی سمجھتا ہے۔ یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے جو بڑے مجرمین تھے ان کا ایک جرم تھا، الرآہ استغنا، کہ اس نے اپنے آپ کو مستغنی سمجھا۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ بہت ضروری ہے ہدایت پانے کے لیے، اور یہ اگر کیفیت نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ غضبناک ہوتا۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اے میرے بندو فاستہدونی اہدیکم، تم مجھ سے ہدایت کا سوال کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن انسان اپنے آپ کو سمجھے. دیکھیں جو بندہ چاہتا ہے اپنا علاج کرنا، اس کا ارادہ ہوتا ہے نا. ہم سب چاہتے ہیں، ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم اچھے انسان بن جائیں، اچھے مسلمان بن جائیں. ہم سب پسند کرتے ہیں نیکی کو انشاءاللہ. ہم سب برائی سے نفرت کرتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے. چاہنا اور عزم کرنا، اس میں فرق ہے. چاہنا اور نیت کرنا، ارادہ کرنا، اس میں فرق ہے. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. جو عزم کرتا ہے، جس کا ارادہ ہوتا ہے، وہ اس کے اسباب کو تلاش کرتا ہے. یہی فرق ہے صرف خواہش میں، آرزو میں اور ارادے میں. اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ارادہ کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، التجائیں کرنا، اس کے آگے گرے وزاری کرنا، اور یہ سمجھنا کہ اگر اس نے مجھے ہدایت نہ دی تو کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہوگا. یہ انتہائی ضروری ہے. اور پھر اس کے لیے انسان خصوصاً ہر وقت دعا کرے، اور خصوصاً جو دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں ان کو تلاش کرے. ابن تیمیہ نے لکھا ہے اس رسالے میں، اس کو جواب دیا ہے کہ آپ دعا کی قبولیت کے اوقات تلاش کریں، اس میں دعا کریں. اور اوقات جو دعا کی قبولیت کے ہیں ان میں سب سے اہم ترین وقت کون سا ہے؟ رات کا آخری پہر. رات کا آخری پہر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور فرماتا ہے حل من داع فاستجیب له. کیا کوئی ہے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کر لوں. حل من سائل فاعطی، کیا کوئی ہے سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کو، اس کی ضرورت کو عطا کر دوں، اس کو دے دوں. حل من مستغفر فاغفر له، سبحان اللہ. ہے کوئی بخشش مانگنے والا، رات کو اٹھ کے کہہ رہا ہے استغفر اللہ، یا اللہ مجھے بخش دے. ہے کوئی بخشش مانگنے والا، فاغفر له، میں اس کو بخش. یہ سب سے پہلا سبب ہے. وہ کیا ہے؟ الالتجاء الى اللہ، التضرع الى اللہ، اور الدعاء. شیخ الاسلام نے ان کو 3-4 اسباب میں ذکر کیا، میں نے آپ کو ایک میں خلاصتاً بتا دیا. اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ دوسری چیز جو کرے وہ ہے لزوم الاستغفار. استغفار کو لازم پکڑ لیں، کثرت سے استغفار کریں. اس سے انسان کی حالت تبدیل ہوتی ہے. دیکھیں ایک گناہ کے بعد گناہ کی نحوست یہ ہے کہ انسان دوسرا گناہ کرتا ہے. دل کے اوپر پہلے ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے. تو انسان استغفار کرے، ہر وقت استغفار کرے. اور آپ یہ دیکھیں کہ استغفار ایک پوری دعوت ہے. انبیاء علیہ السلام کی بنیادی جو دعوتیں رہی ہیں ہمیشہ ہر دور میں، وہ 2 ہیں، ایک اطاعت کی اور ایک استغفار کی. اطاعت اور استغفار یہ قرآن میں اکٹھے ذکر ہوئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلی جو آپ کی ابتدائی دعوتیں ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی اپنی قوم کو. سورہ ہود میں اس کا تذکرہ ہے کہ ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا. تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے استغفار کرو، اس کی طرف رجوع کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں دنیا میں اچھی زندگی گزروائے. یہ جو متاع حسن ہے دنیا میں اچھی زندگی کا گزروانا، اچھی زندگی کون سی زندگی ہے؟ وہ زندگی ہے جس میں انسان کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑا ہو، انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہو، ایمان کا نور ہو، اسلام کی روشنی اس کے دل میں چمک رہی ہو. یہ اچھی زندگی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی اچھی زندگی کس کو گزروائے گا؟ کہ جو استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتا ہے. اور یہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں نا استغفر اللہ، اے اللہ تو مجھے بخش دے، اس کے اندر کیا معنی پوشیدہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، یہ اپنے آپ کو نافرمان باغی سمجھتا ہے. اس کے اندر یہ شعور ہے، احساس ہے کہ میں اللہ کا بہت زیادہ نافرمان ہوں. عجب کا شکار نہیں ہے،
خود پسندی میں مبتلا نہیں ہے، اس میں عاجزی ہے، تواضع ہے، یہ اپنے آپ کو گناہگار خطاکار سمجھتا ہے، اور یہ شعور انتہائی ضروری ہے۔ یہ شعور، یہ احساس انتہائی ضروری ہے کہ ہم سب خطاکار ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ جس کے اندر یہ شعور نہیں رہتا، ایسا انسان متکبر ہے، اس کے اندر تکبر پایا جانا۔ یہ تواضع کی اساس ہے کہ اپنے آپ کو انسان گناہگار اور خطاکار سمجھے کہ میں گناہگار ہوں، خطاکار ہوں۔ تیسری چیز شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، وہ ہے صبر۔ جب بھی آپ نیکی کی طرف جائیں گے، گناہوں سے بچیں گے، بہت ساری آپ کی خواہشات راستے میں رکاوٹ بنیں گی، ان کا مقابلہ کس ہتھیار سے انسان نے کرنا ہے؟ وہ ہے صبر، صبر کا ہتھیار۔ صبر کا معنی ہوتا ہے رک جانا اور جم جانا، متزلزل نہ ہونا۔ اگر آپ کی خواہش آپ کو گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے، آپ صبر کریں، صبر اس کا علاج ہے۔ نیکی نہیں ہو رہی، اطاعت نہیں ہو رہی، صبر کریں، اپنے نفس کو مجبور کریں کہ میں نیکی کروں گا، یہ صبر۔ اور یہ جو صبر انسان اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کو تائید حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین واللہ یحب الصابرین۔ صبر کی فضیلت میں بے شمار آیات احادیث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی اہم ہے، آپ نے فرمایا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ۔ دیکھیں ہم نیکی میں بھی اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ یہ توفیق کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر انسان ان امراض سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ انسان نیکی کی توفیق اس کو نہیں مل سکتی، گناہ سے نہیں بچ سکتا اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر۔ اور وہ کیسے ملے گی؟ صبر سے ملے گی، صبر اس کا راستہ ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ۔ مصیبت کے ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستے کھولتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، اور مصیبت کے بارے میں بھی یہ نقطہ جان لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی۔ اور یہ شعور ہمیں پیدا ہونا چاہیے، کوئی مصیبت آئی ہے چاہے دینی ہو دنیاوی ہو، آپ کو کاروبار میں کوئی نقصان ہوا ہے، آپ یہ کہیں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہو۔ آپ لوگوں کو بھی یہ کہیں، کسی سے کوئی پوچھے آپ کو نقصان ہو گیا، آپ یہ نہ کہیں کہ فلاں اور فلاں وجہ سے ہوا، آپ یہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے۔ آپ اس بات کا تذکرہ کریں اپنی زبان سے، یہ شعور اپنے دل میں بٹھائیں کہ کوئی بھی مجھے دنیا میں تکلیف پہنچ رہی، میں علم نہیں حاصل کر سکا، میں نماز تاخیر سے پڑھ رہا ہوں، میں تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتا، میرے صبح اور شام کے اذکار رہ جاتے ہیں، میں رات کو سوتا ہوں، رات کے اذکار نہیں کرتا، کیوں؟ میرے گناہوں کی نحو سے۔ یہ شعور، یہ احساس اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ شعور پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی بات بتائی کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، یہ بات جان لو کہ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی تمہارے گناہوں کی ایسے نحوستیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے، ان پہ گرفت نہیں کرتا۔ اور چوتھی چیز وہ کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز ہے، اس کو خوب ظاہری اور باطنی طریقے سے اس کو قائم کر کے ادا کرو۔ 5 وقت کی نماز، یہ جو 5 وقت کی نماز ہے، جب انسان اس کو صحیح طرح قائم کرے گا تو نماز کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحاشی سے اور منکرات سے انسان کو روک دیتی۔ لیکن کون سی نماز؟ کون سی نماز؟ وہ نماز جو کامل نماز ہے۔ شریعت کے اندر جتنے بھی فضائل ہیں، جتنے بھی فوائد عبادات پہ مرتب ہوتے ہیں، وہ ناقص عبادات پر مرتب نہیں ہوتے، یہ قاعدہ ہے۔ مثلا آپ پڑھتے ہیں کہ فلاں ذکر کی فضیلت ہے،
فلاں عمل کی یہ فضیلت ہے، اس کا یہ اجر و ثواب ہے، وہ تب اجر و ثواب ملتا ہے جب وہ عبادت علی وجہ الکمال ادا کی جائے۔ نماز کے جو فضائل ہیں، نماز کے جو فوائد ہیں، وہ انسان کو تب حاصل ہوں گے جب نماز کامل طور پر ادا کی جائے، یعنی ظاہری اور باطنی امور میں خلل نہ ہو۔ ظاہری امور تو آپ جانتے ہیں، باطنی امر یہ ہے نماز کا کہ نماز میں انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور اطمینان ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، کم از کم یہ احساس ہو، مراقبہ کا احساس ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ نماز ادا کرنا۔ اور چھٹی چیز شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، وہ ہے، یا پانچویں چیز وہ یہ ہے کہ انسان صبح شام کے اذکار اور رات کو سوتے وقت کے اذکار کو لازم، صبح شام کے اذکار اور رات کو سوتے وقت کے اذکار، یہ تین اوقات ایسے ہیں کہ اگر یہ اوقات بندہ خلوص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دے دے، انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ یہ اس میں راز ہے، سر ہے۔ یہ صبح کا وقت فجر کے بعد سے لے کر طلوع شمس تک کا وقت، اور عصر کے بعد سے لے کر غروب شمس تک کا وقت، اور اسی طریقے سے رات کا آخری پہر۔ یہ تین اوقات حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جس حدیث کا مفہوم میں آپ کو حدیث میں سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، کہ اطاعت پر اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو تین اوقات میں، صبح کے وقت میں غدوہ، صبح کا وقت فجر کے بعد سے لے کے طلوع شمس تک کا وقت، اور روحہ شام کا وقت عصر کے بعد سے لے کے غروب شمس تک کا وقت، اور وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ آخری رات کا وقت، رات کا آخری پہر۔ ان تین اوقات، یہ تین اوقات اللہ تعالیٰ کو دے دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اطاعت کی توفیق دے گا۔ یہ تین اوقات، یہ فقہ ہوتا ہے، اطاعت کرنے کی فقہ ہے، اس کے اندر فقاہت ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان یہ تین اوقات خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرتے کہ یہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دینے، یہ میری 24 گھنٹے کی زندگی میں سے یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے۔ اور آخری سبب، آخری چیز جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، وہ ہے وَلْيَكُنْ هَجِيرَاهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ تمہارا جو مسلسل ورد ہو ہر وقت کا، وہ ہونا چاہیے لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اور یہ جو لا حول ولا قوة الا باللہ ہے، یہ انسان، اس کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ ہر گناہ سے انسان کو نجات مل جاتی ہے اس کلمے کی وجہ سے، اور ہر نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ای لا تحول من حال الى حال، بندہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل نہیں ہوتا، ولا قوت، اور اس بات پر اس کو قوت حاصل نہیں ہوتی، الا باللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ ہر نیکی کے وقت لا حول ولا قوت الا، آپ کو مؤذن اذان میں کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس کا جواب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا۔ یہ کلمۃ الاستعانہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی جاتی ہے اس کے ذریعے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے کہا کہ الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یعنی اس کی بدولت انسان ہر خیر کو پا لیتا ہے اور ہر شر سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو لکھا ہے کہ ہر مشکل اس پر آسان ہو جاتی ہے، ہر تنگ گلی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نجات دیتا ہے، اور بلند ترین حالات تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پہنچاتا ہے جو لا حول ولا قوت الا باللہ کو مسلسل پڑھتا رہتا ہے، یہ اس کا ہر وقت کا ورد اور وظیفہ بن جاتا ہے۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔